میرا نام زرینہ ہے۔ میری عمر 16 سال ہے۔ میں اپنے ماں باپ کے ساتھ گاؤں میں رہتی تھی۔ میرے 2 چھوٹے بھائی تھے۔ میرے ابا کھیتی باڑی کرتے تھے اور اسی طرح ہمارا گزر بسر ہو جاتا تھا۔ ہمارے گاؤں میں لڑکیوں کا پیدا ہونا بہت معیوب سمجھا جاتا تھا۔ جیسے کسی کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی، کوئی کسی کو گود دے دیتا تو کوئی یتیم خانے میں داخل کروا دیتا۔ ہمارے گاؤں میں بہت کم گھرانوں میں لڑکیاں تھیں۔ زیادہ تر لوگ لڑکیوں کو بوجھ سمجھتے تھے اور لڑکی کے پیدا ہونے پر شرمندگی محسوس کرتے تھے۔ ہمارے گاؤں میں ایک جوڑا تھا جس کے ہاں اولاد نہیں تھی۔ 10 سال بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں خوشیوں کے دن دکھائے۔ ان کے گھر بھی بچوں کی کلکاریاں گونجیں۔ اللہ نے انہیں اپنی رحمت سے نوازا، یعنی ان کے گھر بیٹی پیدا ہوئی۔ لیکن وہ جوڑا بہت غریب تھا۔ ان کے پاس بھی اتنے وسائل نہیں تھے۔ بچی کے ماں باپ بہت خوش تھے اور اللہ نے انہیں اتنے عرصے بعد اولاد سے نوازا تو وہ بیٹی کو پالنے کے لیے راضی ہو گئے۔ لیکن 2.5 سال بعد پھر ان کے گھر بیٹی کی پیدائش ہوئی۔ لیکن اس بار گاؤں والوں کی باتیں اور طنز سن کر باپ شرمندگی محسوس کرنے لگا اور بچی کو کسی دوسرے گاؤں بے اولاد جوڑے کو دے آیا۔ ماں چیختی چلاتی رہی لیکن اس کی ایک نہ سنی۔ آہستہ آہستہ دن گزرتے چلے گئے۔ بڑی بیٹی جوان ہو گئی لیکن تنگ دستی اور گھر کے حالات برداشت کر رہی تھی۔ جب بھی باہر جاتی گاؤں والے طنز کرتے کہ اس کا باپ تو قاتل ہے، ایک بیٹی پیدا ہوتے ہی بیچتی اور ایک کو بھی بوجھ بنا کر پالتا ہے، کل کو شادی بیاہ کے خرچے کیسے اٹھائے گا، وہ تو اس کا جہیز جمع کرتے کرتے مر جائے گا، بیچارہ بد نصیب ہے، 2 بیٹیاں پیدا کر بیٹھا۔ وہ روتی ہوئی گھر پہنچی اور ماں سے سوال کیا، ماں میں آپ دونوں کے لیے بوجھ ہوں؟ روتے ہوئے کہنے لگی، میری وجہ سے میری چھوٹی بہن کو پیدا ہوتے ہی گود دینا پڑا۔ ماں نے بہت سمجھایا، نہیں بیٹی ایسی کوئی بات نہیں ہے، تم تو ہمارے لیے اللہ کی رحمت ہو۔ اسی وقت باپ آ گیا، کیوں رونا پیٹنا لگا رکھا ہے، جا سو جا، تیری خواہشات پوری کرتے کرتے میری کمر ٹوٹ گئی ہے، مجھ سے نہیں ہوتا، کل کو اس کی شادی بیاہ کے خرچے ہیں، کیسے کروں گا اتنی کمائی میں، اس کی جگہ بیٹا ہوتا تو میری مدد تو کرتا کمانے میں۔ وہ جا کر سو گئی۔ صبح ہوئی تو ماں اٹھانے گئی تو وہ اٹھی نہیں، اس کے منہ سے جھاگ آنے لگی، سوئی کی سوئی ہی رہ گئی۔ دواخانے لے کر گئے تو معلوم ہوا کہ یہ تو مر چکی ہے اور اس نے زہر کھایا ہے۔ یہ سنتے ہی ماں بھی اللہ کو پیاری ہو گئی۔ باپ بہت رویا کہ میرا گھر اجڑ گیا۔ کچھ دن بعد وہ گاؤں چھوڑ کر چلا گیا، لیکن گاؤں والوں کی زندگی کے طور طریقے پر کوئی اثر نہ ہوا۔ اب آج بھی وہی شرمندگی ہے لڑکی پیدا ہونے پر۔ کافی سال گزر گئے۔ میری ماں تو مجھ سے بہت زیادہ پیار کرتی تھی، لیکن گاؤں والوں کا رویہ اور میرے باپ کا بھی رویہ وہی تھا۔ میرے بھائیوں کو مجھ سے زیادہ اہمیت دیتے، لیکن میری خواہش تھی کہ میں پڑھ لکھ کر کچھ قابل بن جاؤں، اپنے ماں باپ پر بوجھ نہ رہوں، گاؤں والوں کی سوچ بدل سکوں۔ میں میٹرک کا آخری پرچہ دے کر واپس آ رہی تھی، مجھے لوگ گھورنے لگے جیسے خوف زدہ ہو رہے ہوں۔ ایک آدمی بولا، بیٹا جلدی گھر جاؤ، تمہارے ماں باپ نے تمہیں اس بھری جوانی میں کیسے گھر سے باہر اکیلا چھوڑ دیا؟ کیا انہیں علم نہیں گاؤں میں کنواری لڑکی کے ساتھ کیا حادثات پیش آ رہے ہیں؟ یہ سن کر مجھ پر خوف طاری ہو گیا۔ میں جھٹ سے گھر کی طرف روانہ ہو گئی۔ گھر پہنچ کر تخت پر بیٹھ گئی۔ میری سانس زور زور سے پھول رہی تھی۔ میری ماں نے پانی کا گلاس آگے کرتے ہوئے دھیمے سے پوچھا، بیٹا کیا بات ہے، کیوں گھبرائی ہوئی ہو؟ میں نے جھٹ سے وہ گلاس منہ سے لگا لیا اور پانی پی کر سکون کی سانس لی۔ کچھ نہیں امی جان، میں تھک گئی ہوں، بس آرام کروں گی تو ٹھیک ہو جاؤں گی۔ یہ کہہ کر میں کمرے کی طرف چلی گئی اور لیٹی ہوئی یہ سوچ رہی تھی کہ پہلے ہی گاؤں میں کم مشکلات تھی لڑکیوں کے لیے، اب یہ جو آدمی کہہ رہا تھا اس کے ڈراؤنے الفاظ پھر سے میرے کانوں میں گونجنے لگے۔ زرینہ بیٹی کھانا کھا لو آ کر، میری ماں نے زور سے آواز لگائی تو میں ایک دم چونک گئی۔ آئی امی، اور میں کھانے کے لیے چلی گئی۔ ابھی ہم سب کھانا کھا ہی رہے تھے کہ ابا نے سختی سے کہا، سنو زرینہ کی ماں، آج کے بعد زرینہ کہیں نہیں جائے گی، گاؤں کے حالات بہت خراب ہیں۔ میں نے گھبرا کر کہا، کیوں ابا، خیریت؟ وہ غصے سے بولے، چپ کرو، جتنا کہا جائے اس پر عمل کرو، اور اٹھ کر چلے گئے۔ ابا غصے کے تیز تھے، اس لیے کوئی ان سے زیادہ بات نہیں کرتا تھا۔ ہم سب سو گئے۔ صبح میرے کانوں میں اماں اور ابا کے لڑنے کی آوازیں گونجنے لگیں۔ میں جھٹ سے اٹھ بیٹھی اور اماں ابا کے کمرے کی طرف چل دی۔ جیسے قریب پہنچی آواز آئی، میں دروازے کے ساتھ چھپ کر کھڑی ہو گئی۔ ابا اماں کو ڈانٹ رہے تھے کہ زیادہ بحث نہ کیا کرو، گاؤں میں لڑکیوں کا گھر سے سختی سے باہر جانا منع ہو گیا ہے، کیونکہ سنا ہے کہ لڑکیوں کو کوئی اٹھا کر لے جا رہا ہے۔ بس یہ کہتے ہی اللہ رحم کرے میری ماں کے منہ سے نکلا اور ابا کھیتی باڑی کے لیے چل دیے۔ میں گھبراتی ہوئی کمرے کی طرف مڑی اور جا کر صوفے پر بیٹھ گئی اور آنکھ بند کر کے اس آدمی کے الفاظ یاد کرنے لگی جو مجھے امتحان سے واپسی پہ ملا تھا۔ پھر اچانک ایک دن ہمارے محلے میں شور کی آوازیں آئیں۔ میں اور اماں صحن میں بیٹھے سبزی بنا رہے تھے
اور شور سن کر ہم لوگوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا تو اتنی دیر میں کسی نے زور زور سے ہمارا دروازہ بجایا۔ میں گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اماں نے کہا گھبراؤ نہیں، میں دیکھتی ہوں۔ اماں نے دروازہ کھولا تو میرا چھوٹا بھائی چیختا ہوا اندر آیا، اماں اماں۔ اس کی سانس پھول رہی تھی۔ وہ جو ابا کا دوست ہے اقبال، اقبال وہ محلے میں اپنی بیٹی کو ڈھونڈ رہا ہے اور اس کی بیوی کا رو رو کر برا حال ہے۔ وہ ہاتھ پکڑ کر اماں کا باہر کی طرف چل دیا۔ چلو چلو دیکھو سب جمع ہے اس کے گھر۔ اچھا اچھا چلتی ہوں، اماں نے جواب دیا اور چلی گئیں اور آواز لگائی، زرینہ دروازہ ٹھیک سے بند کر لینا اور جب تک میں نہ آؤں نہیں کھولنا۔ میں جھٹپٹائی، جی جی اماں ٹھیک ہے، اور جا کر جھٹ سے دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ اور دل ہی دل میں یہ کیا ماجرا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے گاؤں میں؟ ایک تو ہمارے گاؤں میں بہت کم گھرانوں میں لڑکیاں رہتی ہیں اور وہ بھی اتنی سختی اور ظلم برداشت کر کے۔ میں من ہی من میں یہ باتیں اپنے آپ سے گنگنا رہی تھی اور پھر میں صحن میں ادھر ادھر ٹہلنے لگی اور من ہی من میں ڈر رہی تھی کہ اللہ جانے یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ اماں بھی ابھی تک گھر نہیں آئیں، خیریت ہو سب اللہ کرے۔ اتنی دیر میں جھٹ کھٹ دروازہ بجنے لگا۔ میں تیزی سے دروازے کی طرف دوڑی۔ کون ہے کون ہے؟ میں ہوں زرینہ، دروازہ کھولو، اماں نے آواز دی۔ مجھے تھوڑا سکون آیا۔ میں نے جلدی سے دروازہ کھولا۔ اماں اندر آئیں اور دونوں بھائی زید اور زین بھی ساتھ تھے۔ اماں نے کہا چلو جاؤ دونوں اندر، جا کر سو جاؤ، بہت دیر ہو گئی ہے۔ میں نے ڈرتی آواز میں بولا، کیا ہوا اماں؟ کیا ہوا تھا وہاں؟ اور اقبال کی بیوی کیسی ہے؟ اور اس کی بیٹی ملی؟ آپ کو کیوں اتنی دیر لگ گئی وہاں؟ بس بس بیٹا، اتنے سارے سوال ایک ساتھ، اماں نے لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں کہا۔ کچھ نہیں ہوا، تم جاؤ اندر جا کر سو جاؤ، سب ٹھیک ہے، ایسا کچھ نہیں ہوا۔ تمہارے ابا بھی آتے ہوں گے۔ میں نے پھر بھی پوچھا، نہیں اماں ایسا بھی کیا ہوا ہے؟ پہلے مجھے سب سچ سچ بتائیں۔ چپ کرو، زیادہ سوال مت کرو، تم ابھی اتنی بڑی نہیں ہوئی جو مجھ سے سارے سوال کرو گی۔ جاؤ جا کر سو جاؤ، اور آج کے بعد تم کبھی گھر سے باہر نہیں جاؤ گی کسی حال میں بھی۔ میٹرک کر لیا بس بہت ہے، پڑھائی بھی بند۔ اماں نے مجھے زور سے جھڑکا، جاؤ جا کر سو جاؤ۔ میں خوف زدہ ہو گئی اور کمرے میں آ کر بستر پر بیٹھی اور سوچنے لگی، میری اماں نے آج تک مجھے اس طرح کبھی نہیں ڈانٹا، ان کا یہ رویہ آج میرے ساتھ بہت سخت تھا۔ میں سوچتے سوچتے سونے لگی کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے، میری کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا اور میں سو گئی۔ صبح میرے کانوں میں اماں اور ابا کے لڑنے کی آوازیں گونجنے لگیں۔ اماں ابا سے بحث کر رہی تھی کہ آپ بتاتے کیوں نہیں؟ میں یہ سن کر فوراً ان کے کمرے کی طرف دوڑی، چھپ کر دروازے کے پیچھے کھڑی ہو گئی۔ کیا بتاؤں؟ تم کیوں میرے سے بحث کر رہی ہو؟ بتایا تو تھا گاؤں میں کوئی کنواری لڑکیاں اٹھا کر لے جا رہا ہے۔ اماں بولی، کل میں اقبال کے گھر گئی تھی، اس کی بیٹی کا پتہ ہے؟ اماں گھبرا رہی تھی اور بولی، نہ جانے ہمارے گاؤں میں یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ اقبال کی بیوی کا رو رو کر برا حال تھا، محلے کی تمام عورتیں اس کے پاس جمع تھیں، اس کو دلاسا دے رہی تھیں، اللہ پر بھروسہ رکھو مل جائے گی۔ میں تو اس کی حالت دیکھ دیکھ کر اپنی زرینہ کا سوچتی رہی کہ اگر میری بیٹی کے ساتھ یہ سب ہو جاتا تو میں تو مر ہی جاتی۔ خبردار، ابا نے کڑک آواز میں کہا، تم چپ ہو جاؤ، کیا بکواس کر رہی ہو؟ بس خیال کیا کرو زرینہ گھر سے باہر نہ جائے۔ میں سن کر اور بھی خوفزدہ ہو گئی، لیکن دل ہی دل میں خیال آیا کہ میری اماں ابا کو میری کتنی فکر ہے۔ اتنی دیر میں پھر سے دروازہ بجا زور زور سے۔ میں گھبرا گئی کہ اماں ابا نے مجھے باتیں سنتے دیکھ لیا تو میری شامت آ جائے گی۔ میں ہڑبڑا کر صحن میں آ گئی اور جھاڑو اٹھا کر صفائی کرنے لگی۔ اماں باہر آئیں۔ کون ہے اتنی زور سے دروازہ پیٹ رہا ہے؟ یہ کہتی ہوئی دروازے کی طرف بڑھی اور دروازہ کھولا تو میرا دوسرا چھوٹا بھائی ویسے ہی چیختے ہوئے آیا، اماں ابا کہاں ہیں؟ کیا ہو گیا؟ اتنی زور سے کیوں چلا رہے ہو؟ بولو کیا ہوا؟ ابا باہر آتے ہوئے بولے۔ زید بولا، ابا جلدی چلیں، آپ کو باہر سب بلا رہے ہیں۔ یونس جو آپ کے ساتھ کھیت میں کام کرتا ہے، اس کی بھی بیٹی غائب ہے اور پورے محلے میں ڈھونڈ مچی ہوئی ہے۔ کیا واقعی؟ اللہ رحم کرے، ابا ڈر سے گھبرا کر بولے اور باہر چلے گئے۔ اماں نے جلدی سے دروازہ بند کر لیا اور رونے لگی، یا اللہ یہ ہمارے گاؤں میں کیا ہو رہا ہے؟ ابا رات کو گھر آئے، ہم سب کھانا کھا رہے تھے۔ زرینہ کے ابو، کچھ پتا چلا؟ اماں نے دھیمے سے پوچھا۔ یونس کی بیٹی ملی؟ اور اقبال کی بیوی کا کیا حال ہے؟ میں تو ڈر کے مارے زرینہ کو اکیلا گھر پر چھوڑ کر کہیں نہیں گئی۔ ابا پریشان تھے اور آرام سے بولے، نہیں دونوں کا کچھ پتا نہیں، اور گاؤں کے تمام مرد پریشان ہے کہ گاؤں کے سرپنچ کوئی معاملے کی کاروائی نہیں کروا رہے اور کوئی بھی نہیں سمجھ پا رہا کہ یہ سب کون کر رہا ہے۔ آخر گاؤں سے 5 لڑکیاں غائب ہو چکی ہیں۔ میں نے کھانا کھانا چھوڑ کر ایک دم کہا، ہیں؟ اماں نے کہا، یا اللہ۔ ہم سب گاؤں والوں پر روز بروز یہ سلسلہ بڑھتا گیا، پورے گاؤں میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ ایک دن میں کچن میں اماں کا ہاتھ بٹا رہی تھی، کھانا بنا رہی تھی، دروازہ بجا۔ زرینہ کی اماں، او زرینہ کی اماں، دروازہ کھولو۔ اماں گئیں، دروازہ کھولا تو ساجدہ کی اماں تھی۔
ساجدہ میرے ساتھ پڑھتی تھی، ہمارے پڑوس میں ہی رہتی تھی۔ وہ کہنے لگی، آئے کہاں غائب ہو زرینہ کی اماں، خیریت تو ہے سب؟ کافی دن سے بازار میں ملاقات نہیں ہوئی، سوچا خیر خیریت معلوم کر لوں تمہاری۔ میں نے ان کو پانی لا کر دیا اور سلام کیا۔ اماں بولی، کہاں بہن، اب گھر سے کم ہی نکلتی ہوں، گاؤں کے حالات، پورے گاؤں میں خوف پھیلا ہوا ہے، کماری لڑکیاں غائب ہو رہی ہیں، اب میں زرینہ کو اکیلا نہیں چھوڑتی۔ ساجدہ کی اماں ہنس کر بولی، ہائے بہن، تم کیوں ڈر کے خود کو ہلکان کر رہی ہو؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، سب بکواس ہے، اغوا پھیلا رہا ہے۔ کوئی آج کی لڑکیوں کے چال چلن کچھ ٹھیک نہیں ہے، خود گھر سے بھاگ جاتی ہیں اور بیچارے گھر والوں کو شرمندگی سے بچنے کے لیے محلے والوں کے سامنے رونا دھونا کرنا پڑتا ہے۔ وہ زور زور سے ہنسنے لگی۔ اماں نے لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں پوچھا، بہن ہوش میں ہو؟ تم یہ کیا اول فول کہہ رہی ہو؟ سچ ہی تو کہہ رہی ہوں بہن، ابھی میں یونس کے گھر سے دعوت کھا کر آ رہی ہوں، اس کے گھر میں تو سب جشن منا رہے ہیں، پکوان بن رہے ہیں، اس کی بیوی میری سہیلی ہے، اس نے مجھے دعوت پر بلایا تھا، اور تو اور پوری گلی میں مٹھائیاں بانٹی ہیں۔ اماں نے حیرانی سے پوچھا، کیا کہہ رہی ہو بہن؟ کل تو اس کی بیٹی غائب ہوئی تھی۔ وہ ہنسی اور بولی، کل غائب، آج جشن منایا جا رہا ہے، اور تو اور کہتے ہیں سادگی سے بیٹی کا بیاہ کر دیا۔ وہ تھوڑی دیر کے لیے ادھر ادھر چلی گئی تھی تو ہم پریشان ہو گئے تھے بہن، پورا محلہ تھو تھو کر رہا ہے۔ ہائے ہمیں کیا، ہم تو دعوت کھا کر آ گئے ہیں۔ اماں نے گھبرا کر پوچھا، اور اقبال کی بیٹی؟ وہ ہنسی اور بولی، وہ تو لگتا ہے اور بھی بغیرت ہیں، بیٹی کے غائب ہونے کے اگلے دن جشن انہوں نے بھی خوب منایا، لیکن راتوں رات کسی کو کچھ بتائے بغیر گھر چھوڑ کے چلے گئے۔ اچھا اب میں چلتی ہوں، وہ یہ کہہ کر چلی گئیں۔ اماں اور میں دونوں سوچ میں پڑ گئے۔ رات پھر کھانے پر سب جمع تھے۔ ابا ابھی بھی پریشان تھے اور بولے، زرینہ کی اماں، گاؤں والوں کو لگتا ہے کوئی فقیر ہے جو کماری لڑکیوں کو غائب کر رہا ہے، خبردار۔ وہ غصے سے بولے، اگر کوئی بھی انجان شخص دروازے پر آئے تو دروازہ نہ کھولنا۔ اماں نے کہا، ایسے تو بہت غریب مسکین فقیر آتے ہیں اور ہر گھر سے انہیں کچھ نہ کچھ دیا جاتا ہے۔ پھر اماں نے ابا کو ساجدہ کی امی کی ساری باتیں بتائیں۔ ابا بولے، سنا تو میں نے بھی کچھ ایسا ہی ہے، اللہ جانے آخر کیا ماجرا ہے، کیا سچ ہے کیا جھوٹ۔ وہ کڑک آواز میں بولے، تم سب پھر بھی احتیاط کرو۔ وہ سب سونے کے لیے اپنے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، ادھر ادھر کروٹیں بدل رہی تھی، میرے ذہن میں وہی سب چل رہا تھا۔ میں اٹھ کر بیٹھ گئی اور سوچنے لگی کہ ایک فقیر کا کماری لڑکیوں کو لے جانا، پھر لڑکیوں کے گھر والوں کا اگلے دن جشن منانا، حیرت کی بات ہے۔ پورے گاؤں میں خوف بھی ہے اور کسی قسم کی کوئی کاروائی بھی نہیں۔ مجھے سوچ سوچ کر نیند نہیں آ رہی تھی۔ صبح میں اسٹور کی کباڑ باہر نکال رہی تھی، مجھے ایک کتاب میں سے کسی کی تصویر ملی۔ میں اماں سے پوچھنے ہی جا رہی تھی کہ دروازے پر زور زور سے دستک ہوئی۔ میں ہڑبڑا کر باہر کی طرف نکلی اور میرے ہاتھ سے تصویر وہیں گر گئی۔ اماں نے دروازہ کھولا تو وہ روتی ہوئی ساجدہ کی اماں اندر آئیں اور اماں سے گلے لگ کر رونے لگیں۔ اماں نے آواز لگائی، زرینہ پانی لاؤ جلدی۔ میں پانی لے کر پہنچی۔ کیا ہوا؟ لو پانی پیو۔ اماں نے پانی کا گلاس ان کے ہاتھ میں دے کر کہا، وہ میری ساجدہ، وہ رات سے گھر نہیں آئی۔ کیا؟ میرے ہاتھ سے پانی کا خالی گلاس چھوٹ گیا۔ میرے منہ سے نکلا، ساجدہ کہاں ہے؟ کیا ہوا اسے؟ میں وہیں بیٹھ گئی۔ اتنے میں میرے ابا بھی آ گئے۔ بھابھی پریشان نہ ہو، ابا نے دلاسا دے کر کہا، مل جائے گی۔ ابا نے پوچھا، آپ کے گھر کوئی آیا تھا؟ کیسے غائب ہوئی ساجدہ؟ وہ روتے ہوئے بولی، رات کو ایک فقیر آیا تھا، میں نے اسے کچھ پیسے دے کر کہا، جاؤ یہ اسے دے دو بیٹی۔ ابا سر پکڑ کر وہیں بیٹھ گئے۔ ابا نے گاؤں والوں کو خبردار کیا۔ اب سب کا شک یقین میں بدل گیا کہ ایک فقیر ہی ہے جو کماری لڑکی دیکھ کر اس کو اغوا کر لیتا ہے۔ رات اسی طرح پریشانی میں نکلی۔ جب صبح ہوئی تو پڑوس سے گانے بجانے کی آوازیں آنے لگیں۔ ہمارے گھر بھی مٹھائی آئی، ساجدہ کی ماں نے بھیجی تھی۔ سب حیران رہ گئے، یہ کیا ماجرا ہے؟ مجھ سے اب اور برداشت نہیں ہوا۔ میں ساجدہ کے گھر چلی گئی۔ اماں کے لاکھ منع کرنے پر بھی میں نے ساجدہ کی امی سے پوچھا سخت آواز میں کہ خالہ آپ کیسی ماں ہو؟ کل تک آپ آنسو بہا رہی تھی، آج یہ سب آپ کے گھر میں جشن منایا جا رہا ہے۔ کیا ہم بیٹیاں سب کے لیے اتنی بوجھ بن گئی ہیں کہ بیٹی کے اغوا ہونے پر جشن منایا جا رہا ہے؟ میری روتی ہوئی آواز نے سب کو حیران کر دیا۔ میں وہاں سے چل پڑی۔ گھر واپس آتے ہوئے میں سارے راستے صدمے میں تھی کہ کوئی اتنا خود غرض کیسے ہو سکتا ہے، یہاں تک کہ سگے ماں باپ بھی جو اپنی بیٹی سے جان چھڑوانے کے لیے اتنا گر سکتے ہیں۔ ابھی میں سوچ ہی رہی تھی کہ میرے کانوں میں پیچھے سے آواز آئی، اللہ کے نام پر دے دو بیٹی۔ یہ سنتے ہی میری تو جان ہی نکل گئی کہ میرے ساتھ کیا ہوا، آج میں بھی اس کا شکار ہو جاؤں گی۔ میں خوف سے تھر تھر کانپنے لگی۔ میں وہیں رک گئی۔ میرے پیروں نے اب ساتھ دینا چھوڑ دیا تھا۔ کالے کپڑے سے پورا منہ ڈھکا ہوا وہ فقیر میرے سامنے آ گیا اور میرے اوپر ایسا خوف طاری ہوا، میں وہیں بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں ایک خوبصورت بنگلے میں تھی۔ ابھی کچھ ہی پل گزرے تھے کہ میرے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا۔ جب میری نظر اس سامنے آتے ہوئے آدمی پر پڑی، اس فقیر نے ایک ہاتھ سے اپنے چہرے سے کالا کپڑا ہٹایا
تو بوڑھا آدمی نظر آیا جو بالکل ہو بہو وہی شکل تھی۔ میرے ذہن میں وہی تصویر آئی جو میں نے اپنے گھر کے اسٹور میں دیکھی تھی۔ میرا رنگ زرد پڑ گیا کہ اس فقیر کی تصویر میرے اپنے گھر میں کیا کر رہی ہے۔ میں نے غصے سے پوچھا، کون ہو تم؟ میری دوست ساجدہ کہاں ہے؟ اور باقی لڑکیاں بھی؟ تم کنواری لڑکیوں کے ساتھ کیا کرتے ہو؟ وہ مسکراتے ہوئے میری طرف بڑھنے لگا۔ میں گھبرا گئی، میرے قدم پیچھے کی جانب بڑھنے لگے۔ وہ میرے انتہائی قریب آ گیا۔ میں نے دل میں سوچا، اگر میں ڈرتی رہی تو میں کبھی سچ نہیں جان پاؤں گی اور نہ جانے کتنی لڑکیوں کو اس فقیر کا شکار ہونا پڑے گا۔ میں نے غصے سے کہا، یہ سب تم کیوں کرتے ہو؟ اگر ان کی جگہ تمہاری اپنی سگی بیٹیاں ہوتی اور ان کے ساتھ ایسا ہو جاتا تو؟ یہ بولتے ہی دوسرے ہی لمحے میری روح لرز گئی۔ وہ فقیر میرے قریب آتے ہی میرے آگے ہاتھ جوڑ کر بیٹھ گیا۔ میں گھبرا کر پیچھے ہٹی اور لڑکھڑاتی آواز میں بولی، مجھے ڈرانا چاہتے ہو تو سنو، میں جان بوجھ کر تمہارے سامنے آئی۔ میں نے تمہیں اپنے پیچھے آتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ تم کون ہو؟ سارا سچ بتاؤ، میں جاننا چاہتی ہوں۔ اور میرے گھر تمہاری جوانی کی تصویر کیا کر رہی ہے؟ میں ہزاروں سوال کرتی رہی اور اس نے ہاتھ جوڑ کر بس اتنا کہا، مجھے معاف کر دو بیٹی، میں ہی تمہارا سگا باپ ہوں، میں کوئی فقیر نہیں ہوں۔ مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ یہ کیا اور کیوں کہہ رہا ہے۔ وہ میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر بیٹھا رہا اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ وہ روتا ہوا ساری کہانی بیان کر رہا تھا اور میں چپ چاپ سب سن رہی تھی کہ یہ سب ہو کیا رہا ہے۔ میرا دماغ کام نہیں کر رہا تھا۔ اس نے کہا، بیٹی، تم نے اپنے گاؤں کے بے اولاد جوڑے کا قصہ تو سنا ہوگا۔ میں ہڑبڑا کر بولی، کیا مطلب ہے آپ کا؟ وہ بولا، ہاں بیٹی، میں ہی تمہارا باپ ہوں۔ اب میری کچھ نہ کچھ سمجھ آ رہا تھا کہ وہ دوسری بیٹی، وہ آدمی جو گود دے آیا تھا، کہیں وہ میں تو نہیں۔ وہ میرا چہرہ پڑھ کر بولا، تم بالکل ٹھیک سوچ رہی ہو، وہ بدنصیب آدمی میں ہی ہوں جس کا پورا گھر ایک لمحے میں برباد ہو گیا تھا۔ میری بڑی بیٹی نے خودکشی کر لی تھی۔ اس کی موت کی خبر سن کر میری بیوی بھی چل بسی اور بوجھ سمجھ کر تمہیں بھی بے اولاد جوڑے کو گود دے آیا تھا اور خود گاؤں چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ پر اس دن میں چلا تو گیا، لیکن مجھے اپنی غلطی کا بے حد احساس ہوتا رہا۔ میں چین کی نیند سو نہ سکا۔ اس دن میں نے عہد کیا تھا کہ اپنے گاؤں واپس جا کر گاؤں والوں کی سوچ بدل دوں گا اور اپنی غلطی کا کفارہ ادا کروں گا۔ میں بولی، لیکن وہ کنواری لڑکیوں کا غائب ہو جانا؟ میں نے اس سے جھٹ سے پوچھا۔ وہ بولے، مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ لڑکیوں کا پیدا ہونا اللہ کی طرف سے رحمت کا باعث ہے۔ اللہ خود مدد کرتا ہے۔ جب بیٹی کی پرورش کی جاتی ہے تو مجھے اللہ نے اتنا دیا، مجھے گاؤں والوں کو بھی احساس دلانا تھا کہ بیٹیاں اللہ کی رحمت ہوتی ہیں اور وہ بیٹوں سے زیادہ کما کر ماں باپ کی مدد کر سکتی ہیں۔ اور اس طرح میں فقیر کے حلیے میں آتا تھا اور کنواری لڑکیوں کو لے جاتا، انہیں سارا سچ بتا کر شہر بھیجتا، وہاں ان کو اچھی جگہ نوکری دلواتا اور پھر خوشی خوشی ان کے گھر والوں کو خوشخبری دی جاتی تو انہیں بھی اپنی غلطی کا احساس ہو جاتا، تو وہ اگلے دن اپنے گھر میں جشن منا کر اپنی خوشی کا اظہار کرتے۔ لیکن ان کو سختی سے منع کیا جاتا کہ گاؤں والوں کو اس بات کی خبر نہ ہو۔ ایسا کرنا بھی ضروری تھا کیونکہ بیٹی کے غائب ہو جانے کے خوف سے ان کو بیٹی سے محبت کا احساس ہو رہا تھا۔ پھر میں بولی، اور کوئی کاروائی نہ ہونا؟ وہ کہنے لگے، وہ یوں کہ میں خود آج کل اس گاؤں کا سرپنچ ہوں، مجھے کبھی کسی نے نہیں دیکھا، صرف ملازموں کے ذریعے میں سارے کام کرواتا تھا۔ اور میں نے پوچھا، میرے گھر میں وہ تصویر؟ تو وہ بولے، میں بچپن میں جب تمہیں چھوڑ کر آیا تو اپنی ایک تصویر وہیں تمہارے پاس چھوڑ دی تھی۔ یہ سب سن کر میری آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہو گئے اور میں اپنے والد سے گلے لگ کر رو پڑی اور بولی، اللہ نے آپ کو معاف کر دیا اور آج آپ کو آپ کی بیٹی مل گئی۔ اور اسی طرح پورے گاؤں والوں کی سوچ بھی بدل گئی اور سب خوشی خوشی رہنے لگے اور اس بات کا سب کو احساس ہو گیا کہ اولاد اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے، پھر چاہے بیٹی ہو یا بیٹا، اور بیٹیاں کوئی بوجھ نہیں ہیں، اللہ کی رحمت ہے، اور بیٹیاں چاہیں تو بیٹوں سے زیادہ کما کر ماں باپ کا سہارا بن سکتی ہیں۔